وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب کبھی تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو پہلے تو عدت تمہارے گھر میں تمہارے بستر پہ گزارنا ہے، اور اگر اس دوران تمہارے رجوع نہیں ہوئے اور وہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ان کی عدت کے آخری سیکنڈ منٹ گھڑی پر پہنچ گئے، اب عدت ختم ہونے والی ہے، تو اللہ حکم دے رہا ہے حدود اللہ میں، گویا کہ مشورہ دے رہا ہے، گویا کہ نبھاؤ کے لیے راستہ نکال رہا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ تو اب یہ جو عدت طلاق کے بعد ختم ہونے کو آئی ہے تو تم روک لو، اور ایسا زندگی میں 2 مرتبہ کر سکتے ہو، چاہے جیسا طلاق ہو، چاہے جتنے دیے ہو، جب دیے ہو، جیسے دیے ہو، 2 مرتبہ۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حدود ہیں کہ تم روک لو بمعروف بھلے طریقے پر، اور بھلے طریقے پر روکنا یہ ہے کہ طلاق احسن کے ذریعے روکا جائے۔ مطلب یہ آیتیں الطلاق مرتان سے جو شروع ہو رہی ہے کہ جب انصاری صحابی نے کہا کہ تجھے معلقہ بنا دوں گا، مرے تک عدت میں رکھوں گا، طلاق دوں گا اور رجوع کر لوں گا، عدت ختم ہونے کو آئے گی، طلاق دوں گا اور رجوع کر لوں گا ہر بار، اور ایسے مرے تک تو عدت میں رہ جائے گی، تو یہ پہلے تو پرمیسیبل تھا، چل رہا تھا، لیکن طلاق دے کر رجوع کر رہے تھے، خاندان بنتے تھے، میاں بیوی جڑ جاتے تھے، آپس میں تعلقات بن جاتے تھے، جدائی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا، اللہ خاموش تھا، کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ جب اس کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے بار بار رجوع سے خاندان بن رہے تھے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب بار بار رجوع سے ایک عورت کو تکلیف دینے کے لیے انصاری صحابی نے ارادہ کیا، تو اللہ نے کہا اب ایسا طلاق رجوع والا 2 دے سکتے ہو، اور طلاق دینے بعد صرف 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب کبھی تم نے طلاق دیا، چاہے جیسا طلاق دیا، چاہے جو طلاق دیا، جس الفاظ کے ساتھ دیا، جس انداز کے ساتھ دیا، اشارے کنائے میں دیا، کھلے الفاظ کے ساتھ دیا، تو تمہاری منکوحہ مدخولہ عورت بائنہ فوراً کبھی نہیں ہو سکتی، 2 رجوع کے علاوہ بائنہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اگر اس کے پہلے ایسا کچھ کنسپٹ تھا، ایسا کوئی تھا کہ 1 مہینہ دے دو، پھر دوسرے مہینہ دوسرا دے دو، پھر تیسرے مہینہ تیسرا دے دو، اور بیچ میں رجوع نہیں، تو اس آیت سے پہلے وہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے بعد سارے طلاق کی قسمیں ختم ہو گئی، 2 رجوع والے طلاق ہی بچے کہ اب طلاق دیا جائے گا، چاہے جتنا ہو، منہ سے چاہے جتنا کہا ہو، طلاق کی گنتی کتنی کہا ہو، طلاق کا تکرار چاہے جتنا دیا ہو، اس سے اگر اس کی زندگی کا پہلا طلاق ہے تو اسے رجوع کا حق ہوگا، اور اس کی زندگی کا پہلا طلاق ہے یا دوسرا طلاق ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تعرف الاشیاء بازدادها دن رات سے جانا جاتا ہے، دن اور رات کے اختلاف سے یہ 12 گھنٹے کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے، چیزیں اس کے ضد اپوزٹ سے، کالا رنگ نہیں تو سفید رنگ کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، کالا اور گورا، سفید اور کالا، دن اور رات، اوپر اور نیچے، اپوزٹ ڈائریکشن ہے تو شمال اور جنوب، آگے اور پیچھے، اپوزٹ۔ تعرف الاشیاء بازدادها چیزیں اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپوزٹ چیزوں سے۔ مرد عورت نہیں تو مرد کیسے سمجھیں گے، مرد نہیں تو عورت کو کیسے ایکسپلین کریں گے، سب عورت ہی عورت ہو جائیں، سب مرد ہی ہو جائیں، تو تعرف الاشیاء بازدادها۔ تو کسی سے جب ہم سوال کریں تو انہیں گنتی لفظ طلاق کتنی مرتبہ ادا کیا، نہ قرآن کبھی یہ پوچھتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوچھا، نہ کبھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے، صرف اتنا ہے کہ جب یہ الطلاق مرتان آیت نازل ہوئی اور نیچے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب کبھی چاہے جتنا جیسے طلاق دیا، عدت تمہارے یہاں گزارنا ہے، عدت ختم ہونے کا وقت اگر آ گیا تو فَأَمْسِكُوهُنَّ تم رجوع کر لو۔ اب طلاق 1 2 3 نہیں ہے، 1 2 3 قرآن، there is no verse of Quran that indicates that talaq is 1 or talaq is 2 or talaq is 3. Always, everywhere, all verses of talaq or all the Quran in context of first, second, third. اب یہ طلاق فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، کیسے سمجھیں گے؟ رجوع سے سمجھیں گے۔ ہم اس سے پوچھیں گے کیا تو نے کبھی طلاق دیا تھا اور کبھی زندگی میں رجوع کیا ہے اس بیوی کے ساتھ، تم دونوں آپس میں اسی جوڑے کے ساتھ؟ نہیں، ہم نے کبھی طلاق نہیں دیا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، اور کبھی طلاق دے کے رجوع نہیں کیا،
हाँ, हमने एक मर्तबा तलाक दे के रुजू किया था तो जाओ ये तुम्हारा दूसरा तलाक है। हमने एक मर्तबा भी तलाक नहीं दिया था, एक मर्तबा भी रुजू नहीं किया था तो तुम्हारी ज़िंदगी का पहला तलाक है। हाँ, हमने ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ़ अदवार में हमने तलाक दिए थे और दोनों मर्तबा हमने रुजू भी कर लिया था। दो मुख्तलिफ़ अदवार में तलाक दिए, इद्दत शुरू हुई, इद्दत ख़त्म होने से पहले रुजू कर लिए तो ये एक रुजू हो गया। रुजू के बाद फिर रहने लगे, उसके बाद फिर कभी 1 साल 2 साल 10 साल 15 20 साल के बाद तलाक दिए, फिर रुजू कर लिए तो ये तेरी ज़िंदगी का 2 रुजू हो गया। अब तेरा तीसरे तलाक का नंबर है। अब जो तूने दिया है ये तीसरा तलाक है। तो रफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, चीज़ें उसके ज़िद से समझी जाती। तलाक कितना हुआ ये रुजू से समझा जाएगा, या रुजू से नहीं तो अक़्द जदीद से समझा जाएगा। इसी बीवी से तुमने पहला निकाह किया था फ्रेश, उसके बाद तलाक दिया, तुमने रुजू नहीं किया, दोनों अपने रास्ते चले गए, फिर डायरेक्ट अक़्द जदीद कर सकते हैं। तो ऐसा अक़्द जदीद कितनी बार किया तुमने तलाक देकर? रुजू नहीं किया था तो हमने एक बार किया तो ये तुम्हारा अब अगर तलाक दोगे तो दूसरा होगा। वो पहला तलाक हुआ था, रुजू का हक़ था, तुमने रुजू नहीं किया, आपस में चले गए, जुदा हो गए, एहसान के साथ तसरीहुम बि इहसान औ फारिक़ुहुन्ना, फ़िरक़त जुदाई हो गई। उसके बाद दोनों के ज़हन बने इदा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ़, एहसान के साथ रुख़सती हुई थी। हुस्न सलूक दुनियावी हो सकते, लेकिन सबसे बड़ा एहसान ये है कि तलाक़ अहसन पर जुदा हुए थे, 1 और 2 पर जुदा हुए थे। अगर पहली मर्तबा जुदाई हुई थी तो रुजू नहीं किए थे इद्दत के अंदर, अब ये अक़्द जदीद डायरेक्ट बिना हलाले के कर सकते हैं। ऐसा ज़िंदगी में 2 बार। तो किसका पहला तलाक है, किसका दूसरा तलाक है, किसका तीसरा तलाक है, ये कैसे समझा जाएगा? तुमने रुजू कितना किया ज़िंदगी भर में इसी बीवी के साथ? कहेगा 1 मर्तबा रुजू किया तो कहा अब तुम दूसरा तलाक दे सकते हो। 1 तलाक हो गया, 1 रुजू हो गया। या 1 तलाक दिया, रुजू नहीं किया था और कई सालों दूर रहे, बाद में आपस में ज़हन बने तो अक़्द जदीद किया, तो वो तुम्हारा 1 तलाक हो चुका। 1 अक़्द जदीद के बाद अब दूसरा तलाक की नौबत आएगी। तो तलाक 1 2 3 नहीं है, ये एक साथ ऐसे नहीं आते, एक साथ तीनों तलाक ऐसे नहीं आ सकते, ये इस तरीके से आते। बीच में रुजू का या अक़्द जदीद का गैप है, इद्दत का गैप है, उसके बाद दूसरे तीसरे आएंगे। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, इसीलिए इन जनरल अल्लाह ताला कह रहा, जब कभी तुमने तलाक दिया, जिस अंदाज़ का तलाक दिया, जिस अल्फाज के साथ तलाक दिया, किनाये में, इशारे में या खुले अल्फाज में, जिस अंदाज से भी तलाक दिया, चाहे जितनी बार कहा, उसका कोई एतबार नहीं गिनती की। लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी का पहला मर्तबा ये हुआ डिस्प्यूट और पहली मर्तबा तलाक की बात आई, ज़बान से कितना अदा किया, ना बीवी को याद है लड़ाई झगड़े में, ना शौहर को याद है, तो उस गिनती की कोई एतबार नहीं। ये तुम्हारी ज़िंदगी का पहला तलाक है। जाओ पहली मर्तबा रुजू कर सकते हो अभी 1 सेकंड 1 मिनट 1 घंटे में, और इद्दत ख़त्म होए तक औरत जिस हालत में, जिस इद्दत में है, अपनी हालत के हिसाब से अलग अलग इद्दत सूरह तलाक में हमने बताया, उस जगह पर आप जाके सुन सकते हैं। तो उस इद्दत के आखिरी सेकंड मिनट घड़ी तक तुम रुजू कर सकते हो। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, जब कभी तुमने तलाक दिया, जिस अंदाज से जैसा तलाक दिया, मुँह से जितनी बार कहा, तुमने पहली मर्तबा दिया है इसलिए पहली मर्तबा रुजू कर सकते हो, फिर रहने लगे। अब दूसरी मर्तबा तलाक दोगे, तलाक वाक़ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी उसकी इद्दत। अब इद्दत में दूसरा तलाक नहीं आएगा, चाहे देते रहो, तलाक की तस्बीह पढ़ते रहो, रोज़ कहते रहो, सुबह शाम कहते रहो तलाक, लेकिन उस इद्दत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे महीना भी कह दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस आयत ने तमाम तलाक को ख़त्म कर दिया, सिर्फ 2 रजई को बाकी रखा है, वो भी ज़िंदगी के 2 मुख्तलिफ मरहलों में। कुछ लोग समझते हैं कि एक साथ 2 देंगे जब रुजू करेंगे, नहीं, 1 दिए उसके बाद इद्दत ख़त्म होए तक चाहे जितना तलाक देते रहो, पहले की इद्दत जारी है। अब इससे जब तक रुजू नहीं कर सकते, जब तक पिंडली के मालिक नहीं बन सकते, अत-तलाक़ु लिमन अख़ज़ अस-साक़, दूसरा तलाक वही दे सकता जो पिंडली का मालिक बन गया। ला तलाक़ क़ब्ल निकाह लिमन ला यमलिक, निकाह से पहले तलाक नहीं, जिसका मालिक नहीं, जिसको बीवी बनाया नहीं अभी, या जिसको तलाक दिया रुजू के ज़रिए, पूरी 100% बीवी अपने मनकूहा में नहीं लिया उसने, मुतद्दा बिहा को तलाक नहीं पड़ेगी। तो अब ये ज़िंदगी का पहला तलाक है, दूसरा तलाक है, तीसरा तलाक है, ये रुजू से समझ में आएगा कितनी मर्तबा रुजू किए। अगर रुजू नहीं किए तो दोबारा बिना हलाले के अक़्द जदीद कितनी मर्तबा उसी बीवी से किए तलाक देने के बाद, ये भी 2 मर्तबा होगा। तो 2 रुजू या 2 अक़्द जदीद
یہ 3 طلاق کے بیچ میں ہے، اور یہ تینوں ایک ساتھ ایسے نہیں آ سکتے، یہ ایسے آتے ہیں، بیچ میں گیپ ہے، یہ آرڈینل ہے، کارڈینل نہیں ہے۔ 1 2 3 کارڈینل ہے، آرڈر میں آتے ہیں، فرسٹ ہوگا، چاہے 10 مرتبہ بولے فرسٹ ہے یہ، پھر اس کے بعد یہ پورے حالات رجوع کے، عدت کے، یا پھر عدت میں رجوع نہیں کیے تو عقد جدید کے، اس کے بعد دوسرا آئے گا۔ یہ ہم نے کئی بار سمجھا ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم بار بار الگ الگ الفاظ میں الگ الگ انداز میں سمجھا رہے ہیں، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یا کچھ اگر سمجھے ہوئے ہیں نادان بن رہے، اضلہ اللہ علی علم، کچھ لوگوں کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا، فمن یہدیہ من بعد اللہ، اس کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ صرف دعا کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں ہم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب کبھی تم نے طلاق دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور عدت ختم ہونے پر آ گئی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو، ایک مرتبہ روکے ایسی دوسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ روکا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب رجوع سے حلال نہیں ہوگی، رجوع کرنے سے عدت میں حلال نہیں ہوگی، عقد جدید سے بھی حلال نہیں ہوگی۔ 2 مرتبہ رجوع یا 2 مرتبہ عقد جدید ہو چکا تو اب وہ کسی سے نکاح کرے گی، وہ مر جائے گا یا بائی چانس طلاق دے گا تو وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا، رجوع کے اس کے بھی حالات بنائے جائیں گے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا، اب وہ پھر اس کے بعد پہلے والے سے بھی عقد جدید کر سکتی، فریش نکاح، اور جس نے ابھی بیچ میں نکاح کیا تھا، جس کا 3 طلاق ہو گیا تھا، وہ تو کر ہی سکتا ہے، لیکن جس نے ابھی دیا اس سے بھی عقد جدید ہو سکتا ہے، چاہے جو اول کرے، پہل کرے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، لیکن اگر 2 مرتبہ بھی رجوع جو اللہ نے حکم دیا ہے، پہلے بار بار رجوع تھا، الرجعیات وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اصلاح کی نیت سے رجوع کرنا چاہیں تو بار بار کر سکتے ہیں، خاندان بنانے کے لیے، میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے، پھر سے نبھا کر رہنے کے لیے۔ الرجعیات تھا، وہ بار بار کا رجوع تھا، جب انصاری صحابی نے کہا یہ رجوع سے تجھے تکلیف دوں گا، اور رجوع کے اندر، عدت کے اندر تجھے رکھوں گا، طلاق دے دوں گا، عدت ختم ہونی آئے گی، رجوع کر لوں گا، تو سوچے گی اب چھٹکارا مل رہا ہے، عدت ختم ہونی آئی، پھر رجوع کر کے تجھے اپنے چنگل میں پھر پھنسا لوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب رجوع کے ذریعے تکلیف دی جا رہی ہے، تو رجوع صرف 2 مرتبہ زندگی میں ہے۔ الطلاق مرتان، اے انصاری صحابی، تم جو بار بار طلاق دے کر بار بار رجوع کرنا چاہتے ہو، ایسا صرف 2 مرتبہ زندگی میں طلاق دے سکتے ہو اور 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہو۔ فَإِن طَلَّقَا، اگر تم نے تیسری مرتبہ طلاق دے دیا، پھر تم رجوع نہیں کر سکتے، اب وہ کسی سے کرے گی، وہ مر جائے گا تو یہ پہلے والا کر سکتا ہے، یا طلاق دے دے گا تو عدت میں وہ بھی رجوع کر سکتا، عدت میں اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر عقد جدید کر سکتے عدت کے بعد، یا یہ پہلے والے سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب کبھی تم نے طلاق دیا، چاہے جس الفاظ سے، جس انداز سے، اشارے میں، کنائے میں، جس طریقے پر دیا، پوچھا جائے گا یہ تمہارا زندگی کا کون سے نمبر کا طلاق ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اس کے پہلے کبھی طلاق دے کے رجوع کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں کبھی نہیں کیا تھا، تو کہا جائے گا پہلا طلاق ہے۔ اگر وہ جواب دیں گے 1 مرتبہ اور طلاق دے کر رجوع کر چکے تو کہا جائے گا یہ تمہارا دوسرا طلاق ہے۔ یہ طلاق دوسرا اور تیسرا اس انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور یہ پہلے اور دوسرے طلاق میں جب عدت ختم ہونے کے وقت پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، اللہ حکم دے رہا کہ رجوع کر لو، بِمَعْرُوف، بھلے طریقے پر، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا بھلے طریقے پہ رخصت کر دو۔ تن من دھن، دولت، پراپرٹی، جائیداد، سونے چاندی، وآتیتم احداہن قنطارا، کسی کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر دے دیا، یہ تو احسان ہے، لیکن خود اپنے اوپر بھی احسان کر کے بیوی کو جدا کرو اور بیوی پر بھی احسان کرو۔ اپنے اوپر کیا احسان، دونوں کے اوپر احسان کرو۔ سرحوہن بمعروف، تسریحم باحسان، اور سرحوہن بمعروف، معروف طریقے پر، اپنے اوپر بھی احسان، بیوی پر بھی احسان یہ ہے کہ تم نے زندگی کا پہلا طلاق تھا، پہلی مرتبہ رجوع نہیں کیا، اب رخصتی کی بات آ گئی، تو اپنے اوپر اور بیوی کے اوپر احسان یہ ہے کہ یہ طلاق احسن کی جدائی ہے، یہ دونوں پر، دونوں خاندانوں پر، ماں باپ پر، بوڑھے باپ پر، بوڑھی ماں پر سب رو رہے، سب پریشان ہو گئے، بچوں پر بھی احسان ہے، پورے 2 خاندانوں پر احسان ہے۔ یہ اللہ نے بات کی، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، رجوع کر لو معروف طریقے پر، او تسریحم بِإِحْسَان، او فارقوہن، جدا کر دو احسان کے ساتھ،
او سرحوہن بمعروف، یا معروف طریقے پر اپنے اوپر بھی احسان کرو، بیوی پر بھی احسان کرو، بچوں پر بھی احسان کرو، دونوں خاندانوں پر بھی احسان کرو، اپنے ساس سسر پر بھی احسان کرو، اپنے ماں باپ پر بھی احسان کرو، دونوں خاندانوں کے تمام افراد پر احسان یہ کرو کہ اب تم نے جو زندگی کا پہلا طلاق دیا تھا، پہلا رجوع نہیں کیا، احسان کے ساتھ اس انداز سے رخصت کرو کہ عقد جدید کا معاملہ ہو، یہ احسان کی رخصتی ہے۔ اس طریقے سے 2 مرتبہ احسان کی رخصتی کے علاوہ بائنا والی رخصتی آ ہی نہیں سکتی۔ سن لے مفتیان کرام اور مجھے اس کا جواب دیں، مجھے سمجھائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ 2 مرتبہ تصریح باحسان او سرحوہن بمعروف او فارقوہن، جدا کر دو، لیکن احسان کے ساتھ اپنے اوپر بھی، بیوی پر بھی، دونوں خاندانوں پر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے ماں باپ پر بھی، اپنے بوڑھے سسر اور ساس پر بھی، سب پر یہ احسان کرو کہ دوبارہ عقد جدید سے ملنے کا حق ہو، بنا حلالے کے عقد جدید۔ اگر پہلا طلاق ہے تو پھر سے مل جائے، دوسرا طلاق ہے تو دوسری بار بھی مل جائے، فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری مرتبہ طلاق دے دیا، پھر تو کوئی رجوع نہیں، پھر تو کوئی عقد جدید نہیں۔ تو 2 مرتبہ احسان والا طلاق ہو، 2 مرتبہ احسان والا رجوع ہو، اگر احسان والا رجوع نہیں تو احسان والا عقد جدید کا موقع چھوڑو، تو اپنے اوپر بھی احسان کرو، بیوی پر بھی، اور اپنے ریلیشن پر، اپنی سوچ وچار پر، اپنی سمجھ پر، اور اپنی بعد کے آنے والے پچھتاوے پر رحم کرو، اور بیوی کے بعد کے پچھتاوے پر۔ دونوں خاندان میں سے اگر کسی نے فلم آف دا میٹر کیا تھا، بھڑکایا تھا اور دونوں کو جدا کیا تھا، اس کو بھی پچھتانے کا حق ملے کہ عقد جدید سے مل پا رہے ہیں۔ جو رجوع سے روکے تھے، جو رجوع نہیں ہونے دے رہے تھے، اگر دونوں خاندان کے کچھ افراد، انہیں پچھتانے کا موقع ملے کہ اگر ہم نے رجوع سے روکا ہے، اللہ کی حدود سے کھلواڑ کی ہے، تو اب اسے ان دونوں کو ہم عقد جدید سے بنا حلالے کے ملا دیں۔ دیکھیے اللہ کی آیتیں کتنی وسیع ہوتی ہے، جتنا ڈیپ میں جاؤں اتنے موتی چنیں گے ہم، اتنے معنی اور مطلب سمجھ میں آئیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو جب تم نے عورتوں کو طلاق دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عدت ختم ہونے کو آئی، کتنا بولا جان دے، روز بولا، ہر گھڑی بولا، ہر ہفتے بولا، کتنی بار بولا، قرآن پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اگر عدت ختم ہونے کو آئی اور عدت اپنے گھر گزار، اگر تمہارے ریلیشن قائم ہو گئے، یہ رجوع ہو گیا، اور ریلیشن قائم نہیں ہوئے، الفاظ سے تم نے، ہو سکتا ہے دوری ہو، فون پر تم نے کہہ دیا یا سندیسہ بھیجوا دیا، میسج بھیجوا دیا، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو رجوع ہو جائے گا، آ جائے جس انداز سے بھی۔ یا اگر گھر میں ایک مضجع، ایک بستر پر، ایک گھر میں رہتے ہوئے تمہارے تعلقات قائم ہو گئے، تو یہ رجوع ہو گئے، اور یہ رجوع عدت کے آخری سیکنڈ، منٹ، گھڑی تک کے ہے، بمعروف، بھلے طریقے پر، نبھاؤ کے لیے، رکھنے کے لیے، بلا وجہ اب پھر طلاق دے کے اس کی عدت لمبی کرنے کے لیے رجوع مت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، آگے آ رہا ہے، بمعروف او سرحوہن بمعروف، یا اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو خاموشی سے جدا کر دو، معروف طریقے پر، احسان کے ساتھ، اپنے اوپر بھی احسان، بیوی پر بھی احسان، اپنی ساس سسر بوڑھے پر، ان پر احسان، اپنے بوڑھے ماں باپ پر احسان، اور اگر ان معاملے میں کسی نے زیادتی کی تھی، جھگڑا بڑھایا ہوگا، راکیل ڈال کے، ماچس ڈال کے تمہارے تعلقات خراب کیے ہوں گے، اس پر بھی احسان کہ تم عقد جدید سے مل سکتے ہو، یہ احسان کی رخصتی۔ اور یہ زندگی میں 2 مرتبہ احسان کی رخصتی کے بنا بائنا کی رخصتی ہو ہی نہیں سکتی۔ فلا تحل لہو کے احکام آنے کے لیے 2 احسان والی رخصتی ہوگی، 2 رجوع اگر نہیں کیا تو 2 احسان والی رخصتی ہوگی، جدا ہو جائیں گے، پھر زندگی کے 2 مرتبہ وہ آپس میں عقد جدید سے ملیں گے، پھر تیسرے طلاق کی نوبت آئے گی۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بندہ بار بار اس لیے پاگل نہیں ہو گیا کہ بار بار تکرار کر رہا ہے، بار بار اسے ریپیٹ کر کے الگ انداز، الگ الفاظ، الگ لہجے میں سمجھانا چاہتا، پاگل نہیں ہو گیا ہے بندہ، اللہ کی حدود سمجھانا چاہتا ہے، اللہ آ کے نہیں سمجھا سکتا، اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی، اپنے نبی کے ذریعے اس کے حدود کو قائم کر دیا، اور حدود تو ایسے کلیئر کٹ ہیں کہ حدیث میں بھی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج جہالت کر رہے اس لیے اتنا کھول کے سمجھانا پڑ رہا ہے، لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، اہل علم جہالت کر رہے ہوں یا پبلک اور جاہل لوگ جہالت کر رہے ہوں، وہ اپنی جہالت سے باز آ جائیں، اس لیے اسے کھول کے بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، زندگی کے 2 رجوع بھی بلا وجہ دکھ دینے کے لیے عورت کو مت کرو، یا اب دونوں اپنے راستے چلے گئے تو اب پھر سے غلط انداز سے، اب تو جدا ہو گئے تھے، کسی سے اس کا نکاح نہیں ہوا، تو اب پھر پلاننگ کیا گھر کے اندر بیٹھ کے بھائی بہنوں کے ساتھ کہ جب پھر سے عقد جدید کا موقع ہے، احسان کے ساتھ رخصتی کی تھی، عقد جدید کر سکتے بنا حلالے کے، کر لے، اور اب اس کو ستا، یہ اس لیے بھی نہیں، عقد جدید بھی لی، عقد جدید بھی ولا تمسکوہن ضرارا، ولا تمسکوہن ضرارا، روکنے 2 انداز سے، ایک تو رجوع کے ذریعے روکنا، اور ایک تو دوسرا پھر عقد جدید کے ذریعے بنا حلالے کے۔
ایک طلاق ہوا تھا، دو طلاق ہوا تھا، پہلا طلاق تھا، دوسرا طلاق تھا، تو پہلی مرتبہ بھی اس نیت سے مت روکو، نہ رجوع کرو کہ دکھ دینے کے لیے، نہ اس انداز سے عقد جدید کرو کہ اسے اب اسے بدلہ لیں گے، ستائیں گے، یہ نہیں۔ اب زندگی میں دوسری مرتبہ بھی ہو گیا طلاق، رجوع نہیں کیے، تو اب تم یہ مت سوچو کہ عقد جدید کر لو ستانے کے لیے، نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، نہ رجوع کرو نقصان دکھ پہنچانے کے لیے، نہ عقد جدید دونوں مرتبہ اسے دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے کرو اور بدلہ لینے کے لیے اور ستانے کے لیے، اس کے لیے نہ رجوع کرو نہ عقد جدید کرو، رہنے دو، کسی اور سے کر کے وہ کر سکتی ہے۔ ایک طلاق پر بھی تم جدا ہو سکتے زندگی بھر کے لیے، اور ایک طلاق کے بعد بھی احسان کی رخصتی ہوگی، تم کر سکتے، تم نے نہیں کیا تو کسی اور سے کر سکتی، پھر تمہارا معاملہ ہی ختم ایک ہی طلاق پر۔ دیکھو اسلام کا قانون کتنا اچھا ہے، کیوں کسی دوسرے طلاق کا سہارا لے جب اتنا اچھا قانون ہے، ساری فیسیلیٹیز ہے، دونوں طرف کے لوگوں کو پچھتانے کا حق ہے، خالی میاں بیوی کو نہیں، اگر کسی نے معاملے کو بڑھایا ان کو بھی پچھتانے کا حق ہے رجوع کے بعد۔ اگر رجوع نہیں کیا اور جدا ہو گئے تو عقد جدید سے ملا سکتے ہیں دوسرے خاندان کے دوسرے افراد، جو میاں بیوی کو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے میاں بیوی میں تفریق کر دی تھی اور شیطان کے سب سے بڑے چیلے چاٹوں کی ایسی غلطی کی تھی، نعم انت، سب سے اچھا کام تو نے کیا ہے۔ شیطان کہتا پانی پہ عرش بچھا کر بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا کہتا، ایک نے کہا میں نے چھوٹا کام کیا، بہت دنوں سے لگا ہوا تھا، میاں بیوی کی تفریق کرا دی، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، شیطان کہے گا، گلے لگائے گا، نعم انت، کام تو نے کیا، دو خاندانوں کو جھگڑا دیا۔ تو اگر میاں بیوی کو دونوں خاندان کے طرف کے مرد عورت افراد، اگر کچھ لوگوں نے فلیم آف دا میٹر کیا تھا، سلگایا تھا، انسٹیڈ آف فلیم ڈاؤن ٹو کول ڈاؤن کی بجائے اس کو بھڑکایا تھا، ان کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، میاں بیوی کی جدائی آ گئی تھی، رجوع بھی نہیں کرنے دیا تھا ان لوگوں نے، اتنے کان بھرے تھے، اتنا دماغ خراب کیا تھا، بعد میں دونوں پچھتا رہے، رجوع بھی نہیں کیے، جدا ہو گئے پہلے طلاق کے بعد یا دوسرے طلاق کے بعد جدا ہو گئے، ایک مرتبہ رجوع کر چکے تھے یا عقد جدید کر چکے تھے، اب دوسرا طلاق دیے، اس کے بعد پھر جدا ہو گئے، تو اس کے بعد اگر جو بیچ میں آ کر دونوں خاندان کے افراد نے اس میٹر کو بڑھایا تھا ان کو بھی پچھتانے کا حق، میاں بیوی کو پچھتانے کا حق، ساس سسر کو پچھتانے کا حق، میرے ماں باپ کو پچھتانے کا حق، میرے ساس سسر کو پچھتانے کا حق، خاندان کے افراد جو ان میاں بیوی کی جدائی کیے تھے، بعد میں بچوں کا مستقبل دیکھ رہے خراب اور جدائی کر دیے تھے احسان کے ساتھ اور رجوع نہیں کرنے دیے تھے، تو اب یہ ان کو دوبارہ جا کے سمجھا سکتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پہلا طلاق تھا، تمہاری زندگی کا دوسرا طلاق تھا، اور تم نے رجوع نہیں کیا، اب بنا حلالے کے ڈائریکٹ جٹ سکتے ہو، تو وہ جا کے سمجھائیں، وہ ان کے پچھتانے کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اور میاں بیوی کو پھر ملا کے عقد جدید کے ذریعے بنا حلالے کے زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ یہ باتیں غور کیجئے، بار بار سنیے، سمجھ میں آئے گی جو میں بندے نے سمجھایا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، نہ رجوع کرو نقصان پہنچانے کے لیے، نہ عقد جدید کرو نقصان پہنچانے کے لیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس نیت سے رجوع کرے گا یا عقد جدید کرے گا، فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، جہنم کا ٹھکانہ آگ، حدود اللہ کو کراس کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ نے یہ آیتیں بڑی کھول کر سورہ طلاق میں، سورہ احزاب میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نور میں، کئی جگہ پر طلاق کی آیتیں ادھر ادھر تھوڑی تھوڑی اللہ نے بیان کر دی اور حدود کلیئر کٹ بیان کر دیے، اور نبی کو کہہ دیا تم بھی اس کے پیچھے چلو، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، عدت کے مطابق طلاق دو اور عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر پہ رکھو، اپنے بستر اور مضجع میں رکھو، اور پھر رجوع کر لو منہ سے، یا آپس کے تعلقات قائم ہو گئے، میاں بیوی مجبور تو ہوتے ہی ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن تعلقات قائم ہو گئے، ساری بات ختم، رات گئی بات گئی، ساری بات ختم، رجوع ہو گیا، رہنے لگو، پھر اب کبھی طلاق دیے تو پھر گھر میں عدت گزارو بیوی کے پاس، فطلقوهن لعدتهن، یہ عدت کے مطابق طلاق ہے، اور اگر عدت میں رجوع نہیں کیا، اپنے راستے چلے گئے تو پہلا طلاق تھا، پھر انہیں ملنے کا حق ہے پہلے عقد جدید کا، یہ فیسیلیٹی ہے، یہ تصریح باحسان، احسان کے ساتھ رخصتی ہے، بنا 2 مرتبہ رجوع کے یا بنا 2 مرتبہ احسان کی رخصتی کے تیسرے طلاق کی نوبت، تیسرے طلاق کا نمبر آ ہی نہیں سکتا۔ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، جو پکا عہد عورتوں نے تم سے لیا تھا، عقدۃ النکاح، جو تم نے باندھا تھا پکا گانٹھ نکاح کی، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے ٹوٹے گا، رائے قیاس فتاوے اقوال الرجال سے نہیں ٹوٹے گا، ضعیف احادیث سے نہیں ٹوٹے گا، وہ اللہ کی آیتیں، اللہ کے حدود سے ہی ٹوٹے گا۔
مستحللتم بہ الفروج، اللہ کی آیتیں پڑھ کر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، اب حرام ہوگی تو اللہ نے جو بیان کیا اسی طریقے پر ہوگی۔ کسی مفتی کی جہالت، کسی قاضی کا بے عقلا پن، یا کسی جاہل کی جہالت، یا کسی جابر کا ظلم، یا لوگوں کا اجماع ہو جانا کہ طلاق 1 2 3 بھی ہوتا ہے، جبکہ پورے قرآن میں 1 2 3 طلاق نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا ہے۔ 1 2 3 ایک ساتھ آ سکتے اس لیے 1 2 3 طلاق نہیں ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ یہ نہیں، بلکہ 3 طلاق یوں ہے، ایک ایک آتا ہے، بیچ میں گیپ ہے رجوع کا، رجوع کا یا عقد جدید کا، عدت کا، فطلقوہن لعدتہن، یہ عدت کے مطابق طلاق ہے۔ ولا تمسکوہن ضرارا، اور عدت میں رجوع کر لو، اللہ حکم دیتا فامسکوہن۔ لیکن دکھ دینے کے لیے، بلا وجہ عدت بڑھانے کے لیے، دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ پیریڈ لمبا کرنے کے لیے تم رجوع مت کرو، یا عقد جدید مت کرو، ستانے کے لیے مت کرو، نبھاؤ کے لیے کرو۔ پہلا نکاح بھی نبھاؤ کے لیے کرو، طلاق ہو جائے تو رجوع بھی نبھاؤ کے لیے کرو، رجوع نہیں کی تھے جدا ہو گئے احسان کے ساتھ، پہلا عقد جدید بھی نبھاؤ کے لیے کرو۔ اور اگر کسی کا زندگی میں 3 مرتبہ طلاق ہو چکا، اور 3 مرتبہ طلاق کے بعد بیچ میں 2 رجوع آ چکا ہے، 2 عقد جدید آ چکا، اب فَإِن طَلَّقَا، تیسری مرتبہ طلاق دیا، اب اس سے کوئی نکاح کرنا چاہتا تو وہ بھی نبھاؤ کے لیے کرے، پہلے کے لیے حلال کرنے کے لیے نہ کرے۔ اس نیت کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوگا کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، تو طلاق کی نیت سے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ جاؤ اٹھا کے دیکھ لو، کسی مسلک والے فتویٰ نہیں دے سکتے، اور نہیں تو میرا نکاح پڑھاؤ 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، ہاں نکاح پڑھاؤ کسی سے، میں طلاق دینا چاہتا پہلے سے ابھی بول دے رہا ہوں، ایگریمنٹ پیپر پہ 3 دن بعد طلاق دے دوں گا، نکاح متع اور موقت ہوگا۔ شیعہ کو کیوں گالی دیتے ہو؟ یہ متع اور موقت تو تم بھی کر رہے حلالہ کے نام پر۔ نکاح متع اور موقت پہلے سے سب پورے خاندان والوں کو فکس ہے، دونوں طرف میاں بیوی کو فکس ہے کہ یہ نکاح کر کے طلاق دے دے گا، تو کتنا بڑا حرام کام اللہ کی لعنت کا وہ کر رہے ہو۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اللہ جس پر لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ کی لعنت جس پہ آ جائے تو اس کا کوئی بچانے والا نہیں جہنم سے۔ تو تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے اللہ کی لعنت ہی نہ، یہ ہم حلالے کا نکاح کر کے کل طلاق دے دیں گے، اس کے لیے حلال ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے کہ لعنت ہے، بس چھوٹی سی بات ہے لعنت، نہیں چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت آئی تو تمہاری جہنم فکس، جنت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ تم نے اگر لعنت کا کام جان بوجھ کر اگر کیا اور بنا توبہ کے اگر مر گئے، تو جتنے لوگوں نے آج تک سن لے اگر جان بوجھ کر حلالہ کیا تھا، جتنے مفتیوں نے حلالہ کا نکاح پڑھایا تھا، جانتے تھے سمجھتے تھے، جتنے خاندان ساس سسر ماں باپ مرد و عورت افراد سب حلالہ کے نکاح میں شریک تھے، اور اس کے بعد طلاق لے کے پہلے والے سے پھر کرا دیے، جو 3 مرتبہ طلاق دے چکا تھا اس سے کرا دیے، تو یہ دونوں زنا کے کنسپریٹر ہیں، سارے ملوث لوگ، سب کو زنا کی سزا اللہ دے گا۔ اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو سب کو پکڑ کے سنسار کیا جائے گا، الا یہ کہ اسلامی حکومت آنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ لعنت کا کام کرنے والے، ان کا فتویٰ تو کبھی نہیں چلے گا، ان کا نکاح پڑھائے تو کبھی نہیں چلے گا، جو لعنت والا نکاح پڑھائے ہیں حلالے والا جو اصل میں حرامہ ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ حرام کرنے والوں کی شہادت بھی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جنہوں نے حلالہ کا نکاح پڑھایا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی لعنت میں ہے۔ جنہوں نے حلالہ کا نکاح پڑھایا اور جنہوں نے کیا اور حلالے کے لیے سانڈ بنے وہ، اور پھر جس کے لیے حلال ہوئی کی گئی حلال ہوئی تو نہیں۔ اللہ تو بیوقوف نہیں ہے، اللہ کی حدود تو بیکار نہیں ہے کہ تم کھیل کر کے اللہ کی حدود کو اپنے طور پر صحیح اور غلط کر لو۔ یہی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، جو یہ سمجھتے ہیں حلالہ کر کے سانڈ بن کے، اور مفتی بھی آ کے 1100 روپیہ لے لے نکاح پڑھانے کا حلالہ کر دیا، نہیں، سب زنا کے کنسپریٹر ہے۔ حضرت عمر آئے تو سب کو زنا کے سنسار کریں گے اور ان کو کوڑے لگائیں گے، پھر سے سنسار کریں گے جو حلالے کا نکاح پڑھا رہے۔ سن لیجئے، یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، یہ خود سے ہوتا ہے، پلاننگ سے نہیں ہوتا۔ اور اگر 3 مرتبہ زندگی کے طلاق کے بعد اب وہ عورت فلا تحل لہ کے احکام آ گئے، کسی سے نکاح کرتی، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو وہ بھی رجوع کا حقدار ہے، زندگی میں 2 مرتبہ، یا عقد جدید کا حقدار ہے، عدت میں اسی کے گھر گزارے گی، اور رجوع کے لیے اللہ اس کو بھی حکم دے رہا کہ نہیں تو اب کیا تھا، نبھاؤ کے لیے نکاح کیا تھا، طلاق دینے کی نیت سے نہیں۔ تو طلاق دینے کی نیت سے پہلے ہی اگر دل میں ہو کہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو متع اور موقت ہو جائے گا، جو شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ انہیں پھر کیوں گالی دیتے ہو؟
तुम ये हलाले का निकाह पढ़ा के मुता और मुअक्कत निकाह, कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, और अल्लाह की आयत का सहारा ले रहे, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अब ये ज़िंदगी में 3 तलाक दे चुका, 2 मरतबा रुजू कर चुका या 2 मरतबा अक़्द जदीद कर चुका, फ़इन तल्लक़हा तीसरा तलाक दिया, फ़ला तहिल्लु लहू अब इसके लिए हलाल नहीं होगी, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, किसी से निकाह करे, हाँ अब उससे तलाक ले लो, पहले ही से फिक्स था। तो ये जो निकाह तुम करवा रहे हो, पढ़ाने वाला कराने वाला बीच में सारे शामिल होने वाले, तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो। और अल्लाह की कुल अबिल्लाही, कह दो इनसे, अबिल्लाह अल्लाह के साथ, अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या अल्लाह के साथ रसूल के साथ उसकी आयतों के साथ खिलवाड़ करते हो, मजाक करते हो। फ़ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, हलाला करने वाले हलाला कराने वाले सब शामिल लोग, ज़िना के कंस्पिरेटर है, ज़िना में शामिल है, और सांड ज़िना करने वाला है, सबको संसार करना चाहिए। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ, अपने तरीके पे तुम उसको नहीं कर सकते। वज़कुरू नेमतल्लाह, ये अल्लाह की नेमत है। तलाक जो बार बार देकर रुजू होता था, ये अल्लाह की नेमत थी। जब तक नेमत थी अल्लाह खामोश था, और जब अंसारी साहबी ने कहा रुजू के ज़रिए तकलीफ़ दूंगा, बार बार रुजू करूंगा, मरे तक रुजू में रखूंगा इद्दत में, तो अल्लाह ने कहा ऐसा 2 मरतबा कर सकते। अब इस 2 से कोई कम नहीं कर सकता। सऊदी के मुफ्ती भी नहीं कर सकते, अहले अरब के मुफ्ती भी नहीं कर सकते, अहले अरब के अहले इल्म भी नहीं कर सकते। इस 2 रुजू को 2 से कम कोई नहीं कर सकता। या 2 रुजू नहीं किया तो 2 अक़्द जदीद को बिना हलाले के करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आएगी फ़इन तल्लक़हा, 2 रुजू कर चुका है तलाक दे के, ज़िंदगी के 2 मोड़ में तलाक देकर, या 2 मरतबा अक़्द जदीद कर चुका है, 2 मरतबा रुजू नहीं किया था, 2 मरतबा तलाक देकर, तो 2 अक़्द जदीद किया। फ़इन तल्लक़हा, अब अगर वो तलाक देगा, फ़ला तहिल्लु लहू, तो उसके लिए हलाल नहीं होगी। हलाल कैसी होगी कि कोई निकाह करेगा रहने के लिए, ये इरादे से कि नहीं कि उसके लिए हलाल हो जाए तो मैं निकाह कर रहा हूँ छोड़ दूँगा, पहले ही फिक्स है, तो ऐसा निकाह तो हरामा होगा, हलाला नहीं होगा। हलाल करने से नहीं होती, खुद से होती है। उसने निकाह किया, मर गया, तो अब पहले के लिए हलाल हुई। या बाई चांस तलाक दिया तो उसको भी रुजू की कोशिश की जाएगी, नहीं भैया निभाने के लिए चल रुजू कर ले, अल्लाह कह रहा रुजू कर लेगा। या रुजू नहीं किया तो फिर अक़्द जदीद वो भी कर सकता, ये पहले वाला भी कर सकता, तब ये मामला होगा। ये सारे हुदूद समझने की कोशिश करो, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। ये हुदूद अल्लाह के रसूल ने भी बदला नहीं। इस हुदूद पर चलने की अल्लाह ने नबी मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की, या अय्युहन नबी, अय नबी, इदा तल्लक़तुमुन निसा, जब तुम तलाक दो, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इद्दत के मुताबिक तलाक दो, व अहसुल इद्दा, इद्दत गिनो बड़े एहतिमाम के साथ, तक़वे और डर के साथ, वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, वला तुख़रिजूहुन्ना, उनको निकालो मत घरों से, वला यख़रुजना, खुद भी ना निकले, यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्ना, रोक के रखे इद्दत के दौरान। क्यों? ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, तू नहीं जानता रुजू के अल्लाह क्या हालात पैदा करेगा, दोनों के जहन बन जाने के, मिल जाने के क्या हालात अल्लाह पैदा करेगा। ला तदरी, इसलिए तुम उन्हें जुदा मत करो, घर से मत निकालो इद्दत के अंदर, साथ में रहने दो, प्रेम मोहब्बत आने दो, एक दूसरे का चेहरा देखने दो, खाना पका के देने दो उसको, एक बिस्तर पे साथ में सोने दो, चाहे उधर मुँह इधर मुँह, लेकिन धीरे धीरे चंद दिनों में फिर मुँह इधर के इधर हो जाएंगे और रुजू हो जाएगा। ऐसा 2 मरतबा होने दो, या दोनों मरतबा रुजू नहीं किए तो फिर से पछता रहे, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 10 दिन, 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद, तो इन्हें अक़्द जदीद कर लेने दो, क्योंकि पहला तलाक था, पहला रुजू इख्तियार नहीं किया, पहला अक़्द जदीद कर लेने दो, फिर दूसरा तलाक होगा, फिर दूसरे रुजू का हक़ होगा, फिर साथ में रहने दो, घर में जितनी भी इद्दत है, वज़े हमल है, या फिर जो भी है 3 महीना है, या जितनी इद्दत अल्लाह ने बयान की उस हालत की औरत है, उस इद्दत को घर में गुजरने दो, चाहे एक बिस्तर पे इधर इधर मुँह करके सो रहे, लेकिन खाना दे रहे पका के, सब कुछ कपड़ा धो रही, सब कुछ आपस में मेल मिलाप के सारे हालात हो रहे, और घर वाले कोशिश करो टू कूल डाउन द मैटर इंस्टीड ऑफ फ्लेमिंग इट अप, मामले को ठंडा करने की, उसे भड़काने की कोशिश मत करो, सब कोशिश करो रुजू के लिए। नहीं होता तो ठीक है, एहसान के साथ जुदा कर दो। एहसान के साथ जुदाई यही है कि तुम्हें फिर से मिलने का हक़ है। इदा तरादो बैनहुम बिल मारूफ, ये आयतें क्या तुमने मनसूख कर दी? किसने मनसूख किया? किस अहले इल्म ने? अल्लाह के रसूल ने तो नहीं किया, अल्लाह ने तो नहीं किया। हाँ, 2 रुजू वाली आयतें आने के बाद अत्तलाक़ मर्रतान, सहाबी ने कहा था बार बार रुजू करूँगा, उसको 2 में लिमिट कर दिया। अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ, दोनों मरतबा एहसान के साथ मारूफ तरीके पे रोकना। नीचे कर रहा फ़अम्सिकूहुन्ना, सूरह तलाक़ में कह रहा फ़अम्सिकूहुन्ना औ फ़ारिक़ूहुन्ना,
ادھر کر رہا ہے فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، ادھر سرحوہن بمعروف ادھر فارقوہن بمعروف، تو یہ 2 مرتبہ فارقوہن بمعروف احسان کے ساتھ، سرحوہن بمعروف احسان کے ساتھ ہوگا۔ اگر رجوع نہیں کیا تو یہ 2 مرتبہ احسان کے ساتھ، رجوع کے بعد 2 مرتبہ احسان کے ساتھ عقد جدید ہوگا۔ اس کے بعد فإن طلقاها، عورت حرام ہوگی، بھینڈی کی بھاجی نہیں ہے، پالک نہیں ہے، یا کیلا نہیں ہے، یا دنیا کی چھوٹی سی پالک بھاجی سبزی پھل فروٹ نہیں ہے کہ میں نہیں کھاتا، حرام میرے لیے، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ خیر و متاع الدنیا حلال کیسے ہوئی؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے۔ حرام کیسے ہوگی؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کر، اور تم اللہ کی حدود کو توڑ کر۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها وللکافرین عذاب، اس اللہ کی حدود کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ نکاح پڑھتے وقت کہا گیا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ابھی نکاح کیا جا رہا ہے، مرے تک مسلمان رہنا۔ طلاق کا وقت آیا، اسی وقت اللہ کے حدود کو کراس کر دیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاب، اور کافروں کے زمروں میں چلے گئے اور عذاب کے اوپر چلے گئے۔ طلاق کے وقت ہی اللہ کے حدود کو کراس کر دیا، اور جاہل نے بھی کراس کیا اللہ کی حدود کو، عالم نے بھی کراس کیا، مفتی نے بھی کراس کیا۔ اس نے اپنی منہ سے کہہ دیا ذالکم قولکم بافواہکم، بکواس، طلاق کی تکرار، طلاق کی گنتی گن لیا، اور بیچ میں 2 رجوع آیا نہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ بنا 2 رجوع کے حرام نہیں ہو سکتی۔ اب اس کہنے والے نے بھی جہالت کی غلطی کی، اللہ کے حدود کو کراس کیا، جاہل نے بھی کیا، عالم نے بھی کیا، مفتی نے بھی کیا، اور بعض الناس پہلے کر رہے تھے، اب اکثر الناس کرنے لگے یہ غلطی کہ اس کے تکرار طلاق کو، بار بار لفظ طلاق کہنے کو، عدت کے اندر پہلا طلاق نافذ ہو گیا، عدت جاری ہو گئی، اب عدت گنو صرف اللہ کہتا، لیکن اس نے بار بار جہالت میں دیا، تو یہ اس کی جہالت ذالکم قولکم بافواہکم، اس نے کہا اور جاہل مفتی نے اسے نافذ کیا اور کہہ دیا طلاق ہو گئے تینوں، بیچ میں 2 رجوع نہیں لایا۔ اس 2 رجوع کو کس نے منسوخ کیا؟ جہالت نے یا فتوے نے؟ اس 2 عقد جدید کے حق کو اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جدائی کے بعد، احسان کی جدائی کے بعد جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، تو یہ 2 عقد جدید کے حق کو، 2 رجوع کے حق کو، منکوحہ مدخولہ جوڑے کو کس نے محروم کر دیا؟ کوئی نبی نے بھی نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ ملک مقرب نہیں کر سکتا، کوئی عالم اور مفتی نہیں کر سکتا، کسی کا فتویٰ نہیں کر سکتا، کسی کی رائے قیاس نہیں کر سکتی، اقوال الرجال نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 رجوع کا حق اللہ نے دیا ہے، 2 مرتبہ عقد جدید کا حق اللہ نے دیا ہے، اور جو کریں گے سن لے فلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور نکاح کے وقت جو پڑھے تھے مرے تک مسلمان رہنا، طلاق کے وقت تم اللہ کے حدود کو کراس کر کے وللکافرین عذاب، کافر کے زمرے میں چلے گئے اور عذاب میں ہمیشہ پڑو گے۔ مفتی بھی گیا، فتویٰ دینے والا بھی گیا، اور ایک ساتھ 3 طلاق نافذ کرنے والا بھی، حضرت عمر نے نافذ نہیں کی تھی، بتایا ہے دوسری ویڈیو میں، حضرت ابن عباس نے نافذ نہیں کی تھی۔ اپنے غلط عمل کو حضرت عمر کی طرف منسوب مت کرو، اپنے غلط عقل، اپنی غلط سمجھ کو، اللہ کی حدود کی غلط تعویل کو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب مت کرو، وہ بھی ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا قانون نہیں بدلا تھا، 2 رجوع کو منسوخ نہیں کیا تھا، 2 عقد جدید کے حق کو منسوخ نہیں کیا تھا، ایگزیکٹولی پنش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، فلو امضیناہ، اے صحابہ بولو اگر اس کو اب ایسے ہی رہنے دو، یہ دعویٰ کر رہا کہ اب میں نے بائنا کر دیا میرے تکرار طلاق کی وجہ سے، اگر اس کو رجوع نہ کرنے دے، قرآن تو رجوع کرنے دے رہا ہے موجود ہے، سزا کے لیے اور اس پر روک لگانے کے لیے، طلاق بدعی پر روک لگانے کے لیے، اگر اس کو رجوع کرنے نہ دے فَأَمْضَيْنَاهُ، سارے صحابہ خوش رہے، خاموش رہے، اس لیے نہیں کہ حضرت عمر نے 2 رجوع منسوخ کیا تھا، یا 2 عقد جدید کا حق منسوخ کیا تھا، یا طلاق احسن منسوخ کیا تھا، یا طلاق احسن کو ختم کیا تھا، یا ایسا کیا تھا کہ ٹھیک ہے اب تم جو عدت کے مطابق طلاق اللہ قرآن میں کہہ رہا، تم بنا عدت کے طلاق دے کے آؤ، میں نافذ کر دوں اور تمہیں حلالہ کا فتویٰ بھی دوں اور حلالہ کا نکاح بھی پڑھا دوں، ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ کے اعلان کے بعد، حضرت عمر کے اعلان کے بعد پورے لوگ ڈر گئے، آپ کی سختی جانتے تھے، آپ کا کڑک پن سب جانتے تھے، ڈر گئے، بعد میں کسی نے ہمت نہیں کی۔ کوئی ایک مثال بتا دے کہ حضرت عمر نے جب صحابہ سے مشورہ کیا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ، یہ مردود کہہ رہا ہے نا اللہ کی حدود کے خلاف کہ میرے 3 الگ الگ طلاق ایک ساتھ نافذ ہو گئے، یہ کہہ رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے اسے اب ایسے ہی جینے دیتے ہیں، اسے رجوع کرنے نہیں دیں گے۔ اے صحابہ کیا کرتے؟ سارے صحابہ خاموشی اختیار کیے، تو 2 رجوع ختم کرنے پر نہیں، اللہ کی حدود بدلنے پر نہیں،
اللہ کی حدود کی جو تفسیر اللہ کے رسول عملی طور پر بیان کر کے چلے گئے صحابی نے، اور جس وقت حضرت عمر نے کہا تھا اس صحابی کا سر قلم کر دوں جو اپنے تکرار طلاق کو ایک ساتھ 3 نافذ ہونے پر کہہ رہا ہے، الا اقتلو، تو اللہ کے رسول خاموشی اختیار کیے، اور امت کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ بنا 2 رجوع، بنا 2 عقد جدید کے تیسرا طلاق نہیں آ سکتا۔ تو حضرت عمر اس حقیقت کو جانتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اور اس صحابی کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے جب ہی آپ کوڑا لگاتے تھے۔ اور حضرت عمر کے کوڑا لگانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجبور ہو گئے اور اس نے اپنے بولے ہوئے قولکم بیفواہکم، فالتو بکواس سے اللہ کی حدود کو توڑ دیا اور اللہ کی حدود کے خلاف ایک ساتھ 3 طلاق کو نافذ کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس کی بول، اس کے الفاظ، اس کے تکرار طلاق، یہ مجبور نہیں ہوئے تھے اس لیے کوڑا نہیں لگاتے تھے آپ۔ تم اللہ کی آیتوں کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو، 1 2 3 طلاق سمجھ رہے ہو کہ جبکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر، بیچ میں عدت ہے، رجوع ہے، عقد جدید ہے۔ تو جو تم سمجھ رہے ہو 1 2 3 میں نے کہہ دیا تو 1 2 3 طلاق ہو گئے، تو اس لیے آپ کوڑا لگاتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کا، حدود اللہ کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو، اس لیے حضرت عمر کوڑا لگاتے تھے۔ آپ مجبور نہیں ہو گئے تھے کہ اس کے کہنے اور کرنے سے 3 طلاق پڑ گئے تھے، ہو گئے تھے، نافذ ہو گئے تھے، اور 2 رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا تھا، 2 عقد جدید کا حق بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس کو مار رہے تھے کہ کیا کیا تو نے، اللہ کے حدود کو تو نے تو توڑا بھی، روندا بھی اور بدل بھی دیا، اور سکسیس بھی ہو گیا بدلنے میں، اور نافذ بھی ہو گیا، قائم بھی ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی حدود کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی حدود کے خلاف مرنے والا وراثت جس کو جتنا دو اللہ نے کہا اس کے خلاف کہہ دے تو عمل نہیں ہوگا۔ طلاق پہلا کب ہو، دوسرا کب ہو، رجوع کب ہو، عدت کیسے ہو، عدت کے اندر کیسے رجوع ہو، عقد جدید کب ہو، اللہ نے سب بیان کر دیا۔ اس کے خلاف کہنے سے، چلنے سے نہیں ہوگا، کسی کے فتوے سے نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابن عباس جو ہمیشہ اس پر چلتے تھے کہ ایک عدت کی بے شمار طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے، ابھی عدت جاری ہے، روز طلاق دیتا رہے، لیکن آپ نے روک لگانے کے لیے، کل مختار خلیفہ تھے، آپ کے آگے کوئی جا نہیں پاتا، جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اعلان کر دیا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ فَأَمْضَاهُ، ویسے ہی گزرنے دیا۔ جب یہ دکھ تکلیف ہوئی تو سب باز آ گئے، طلاق بدیع دینے سے رک گئے، ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے رک گئے۔ بعد میں پھر بگاڑ آیا تو ان کھانے پینے والے اہل علموں کو موقع مل گیا کہ چلو پھر سے نکاح پڑھائیں گے، طلاق فتویٰ دے دیں گے، اور پھر سے نکاح پڑھائیں گے، حلالے والے کا بھی پڑھائیں گے، ادھر بھی پیسے ملے گا، پھر سے اس کا پڑھائیں گے، ادھر بھی پیسے ملے گا۔ یہ صرف کھانے کمانے کے دھندے کی وجہ سے اللہ کی حدود کا کھلواڑ کر رہے۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی حدود کو پڑھو، عالم ہو، عربی جانتے ہو، سب کچھ پڑھو، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں، جاؤ پڑھو، اور بنا 2 رجوع کے تیسرے طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی۔ آ سکتی تو آ کے بتاؤ بندے کو، بنا 2 عقد جدید کے تیسرے طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی، آئے تو بتاؤ۔ ان حدود کے علاوہ طلاق واقع نہیں ہو سکتا جو اللہ نے بیان کیا، مسلم ہے، مستحکم ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ نکاح اور طلاق کی تمہیں دی۔ مفتی نے، قاضی نے نکاح کے وقت آیت پڑھی تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے نکاح کرنے والے سب سن لو، دلہا دلہن بھی سن لو۔ دلہن تو دور ہوتی ہے جبکہ اسے بھی اس مجلس میں حاضر کرنا چاہیے، کتنی باتوں پر ہم بولے، سب سن لو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرے تک مسلمان رہنا، اور طلاق کے وقت ہی اللہ کے حدود کراس کر کے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ، کافروں کی طرح عذاب میں جا کے گر گئے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے حدود کی، چاہے وراثت کے ہو، نکاح کے ہو، طلاق کے ہو، تجارت کے ہو، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ۔ سن لو، اے مفتی صاحب تم بھی سن لو، اس فتوے کی سند کے ساتھ، یہ قرآن عربی پڑھتے ہوئے جو اللہ کے حدود کو جب بتایا جا رہا، کہا جا رہا، اس لیے سکوت اختیار کر رہے کہ اپنے امام کے خلاف جا رہا ہے، ایک فتوے، ایک رائے قیاس، ایک قول رجل کے خلاف جا رہا، اقوال الرجال کے خلاف جا رہا، اس لیے سکوت مجرمانہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ کے حدود پر آ جاؤ، ہمیشہ کے جہنم سے نہیں بچ پاؤ گے۔ ہاں، یہ بندہ نہیں کہہ رہا، جاؤ آیتیں اٹھا کے دیکھ لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ جو بندہ بتا رہا کھول کھول کے، بار بار پاگل نہیں ہو گیا جو تکرار کر رہا ہے، ہاں، جو تمہیں بتا رہا اللہ کے حدود کا ترجمہ کر کے کھول کھول کر، ہر زاویے، ہر اینگل، ہر الفاظ، ہر طریقے پر تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا، اور تم اللہ کے حدود کے خلاف پہلا، دوسرا، تیسرا، آرڈینل کو کارڈینل ملا کے ایک ساتھ تم نے نافذ کر دیا۔
حضرت عمر نے یہ غلطی نہیں کی تھی، بندہ کہہ رہا، دوسری ویڈیو میں ہے، سن لو۔ حضرت ابن عباس نے انک لم تتق اللہ فلن اجد لک مخرجا ومن یتق اللہ یجد مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کے پاس، سورہ طلاق کی آیت ہے، 3 جگہ پر آئی ہے، یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تو حضرت ابن عباس بھی فتویٰ دیتے تھے نہیں، وہ تو 3 زندگی کے الگ الگ زمانے کے طلاق، تیرے ایک ساتھ کہنے سے کیا ہوگا، فتویٰ ایک کا دیتے تھے اور ملا دیتے تھے۔ جب آپ کے بار بار فتویٰ دینے سے لوگ مذاق سمجھ لیے، کانت لہم فیہ انات، ان کے لیے طلاق کے معاملے میں چھوٹ تھی، 2 رجوع کی یا 2 عقد جدید کی، لوگ مذاق سمجھ لیے، تو حضرت ابن عباس غصہ ہو کر اب کہتے ہیں انک لم تتق اللہ، تو نے اللہ سے نہیں ڈرا، فلن اجد لک مخرجا، مخرج موجود ہے قرآن میں 2 رجوع کا اور 2 عقد جدید کا، لیکن اب تجھے ایسے لوگوں پر روک لگانے کے لیے میں تجھے رجوع کرنے نہیں دوں گا، اور اگر کر لے گا تو بہرحال رجوع ہو جائے گا اللہ کے حدود کے مطابق۔ تو یہ تھا حضرت ابن عباس کی پاور، آپ کے فتوے کی پاور، صرف لکھ کے دیتے نہیں تھے، ایڈمنسٹریٹو پاور تھی حضرت ابن عباس کے پاس، حضرت عمر کے پاس ایڈمنسٹریشن تھا، پاور تھی، بڑے بڑے روم اور فارس کے حاکم تھراتے تھے نام سے، تو جب طلاق دینے والوں کو آپ نے کوڑے لگائے، دھمکی دی کہ اب تجھے ملنے نہیں دوں گا، تو سب دینا بند کر دیے۔ آج کے مفتی کی طرح نہیں تھا کہ لکھا تو اپنے لکھے ہوئے کو نافذ اور قائم بھی نہیں کر پا رہا ہے فتوے کو۔ پھر جب لوگ جہالت میں پڑے اور بار بار پھر طلاق بدعی دینے لگے، تو آج کی انڈین گورنمنٹ نے جیسے دوسرے مسلم ممالک کی گورنمنٹ کی طرح اس طلاق بدعی پر پابندی لگانے کے لیے سب کچھ کیا، ایک غلط کام کیا ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ غلط کام ہے، 3 سال کی جو سزا ہے اسے حضرت عمر کی سزا، ٹھیک ہے، اس کا مطالبہ کرو، میں ساتھ میں ہوں، سارے پرسنل لا بورڈ کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ، سارے عالموں کے ساتھ، ورنہ ایک ساتھ 3 طلاق کی جب بحث کورٹ میں چل رہی تھی، بندے نے 500 پیج لکھ کے ڈالا ہے کورٹ میں، اور ابھی بتانا چاہتا ہے، انشاءاللہ منظر عام پہ اردو میں بھی آئے گا، ابھی بھی دیکھ لو جو کورٹ میں لکھ کے ڈالا ہے، صرف پورے ہندوستان سے ایک عالم پہنچا جو اللہ کی حدود کی صحیح تشریح